حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کتنے تھے اور ان کا کیا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور ان کے کیا نام ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو کتنی تھیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم انسانی معاشروں میں نسب کی طہارت و پاکیزگی کو شخصیت کی طہارت و پاکیزگی پر دلائل سمجھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے قدیم اہل عرب بالخصوص نسب اور رشتہ داری کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے تھے اور اس بنیاد پر شخصیات کے حسن و قباح کا تعین بھی کرتے تھے اور خون کی پاکیزگی اور نیک نسب ہونے پر فخر اور مباحات بھی کرتے اور شجرہ نسب کے حفظ اور چھان بین کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں کے علاوہ کسی بھی قوم نے نسب کو یاد کرنے کا اتنا باوقار طریقے سے اہتمام نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو میں بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی ہر لحاظ سے بے مثال اور لاسانی تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب اپنی ایمانداری، سچائی، رحم دلی اور ہمدردی کی وجہ سے پورے جزیرہ نما عرب میں مشہور اور منفرد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا، جنہیں عام طور پر بنو اسماعیل یعنی اسماعیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک کا نام قدیر تھا، جس کی نسل میں سے حضرت عدنان مشہور ہوئے، جو تمام عرب کے عدنانی قبیلوں کے جدہ اعلیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی عدنانیوں کی ایک شاخ میں سے تھا، جو قریش کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ شاخ فہر بن مالک کی اولاد میں سے تھی۔ سیرت نگاروں اور ماہرین انساب کی طرف سے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ان کے جدہ امجد حضرت عدنان علیہ السلام تک انتہائی صداقت اور سچائی کے ساتھ درج ہے۔ حضرت عدنان تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ناقابل تردید حد تک واضح ہے، جو 20 واسطوں سے ہوتا ہوا ان تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں کہ بن عبداللہ ابن مطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد المناف، المغیرہ بن قصی، زید بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوائی بن غالب بن فہر، قریش بن مالک بن نصر، کیف بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن عامر بن الیاس بن مزر بن نزار بن معدبین بن عدنان بن عد۔ انبیاء کرام کا تعلق ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں اور پاک انساب سے رہا ہے۔ جعفر بن عبداللہ نے حبشی بادشاہ نجاشی کے ساتھ اپنی گفتگو کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ایک وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا کہ جس کی سچائی، صداقت اور ہمدردی کے سلسلہ نسب کو ہم جانتے ہیں کہ اہل عرب میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص اپنے لیے کسی منصب یا فضیلت کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے تو اسے اپنا حسب و نسب اور شجرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا تھا۔ اس سے اس کی شخصیت کے حسن کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ شاید اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسب و نسب کے بارے میں خود بھی ارشاد فرمایا، بے شک بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چن لیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے قبیلہ ہاشم کو چن لیا، پھر قبیلہ ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی میں محمد اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے اعلیٰ ہوں اور عربوں کے عمدہ ترین خاندانوں سے تعلق رکھتا ہوں۔
اور آپ کے آباء و اجداد اپنی اقوام میں کردار، شرافت، وقار اور تقوی میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حسب و نسب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمام نسلوں میں میرے تمام آباء و اجداد نے صرف شرعی نکاح کی بنیاد پر ہی اپنے تعلقات استوار کیے۔ آدم سے لے کر عبداللہ تک ان تمام میں سے کسی نے بھی زنا، بدکاری یا کسی اور طرح کا ناجائز فعل یا کام نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپ کی قوم، قبیلہ، خاندان اور گھر تمام خاندان میں بہترین ہیں۔ امام ترمذی نے رسول اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کی اور مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا اور پھر مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبیلوں کی شکل دی اور مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کو خاندانوں کی شکل دی اور مجھے سب سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر اس نے مجھے رشتہ داری اور نسب میں سب سے بہترین رکھا۔ مذکورہ احادیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اپنے دور کے توحید پرست، مومن اور عظیم انسان تھے۔ اس کی تائید امام زرقانی نے ایک روایت نقل کرتے ہوئے کی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی ہمیشہ پاک مردوں سے پاک عورتوں کی رحموں میں داخل کیے گئے ہیں۔ قاضی عیاض اس حدیث کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کا نور ہمیشہ پاک اور شریف انسانوں میں رہتا تھا۔ آپ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کا نور آدم میں سلب تھا، پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد یہ نور سلب حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچا اور پھر صلب نوح تک پہنچا، نوح سے یہ سام میں منتقل ہوا اور پھر ابراہیم تک پہنچا۔ اس نور نے ہر نسل زمانے میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس طرح محمد کا یہ نور آدم حوا سے عبداللہ و آمنہ تک پہنچا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد اپنے دور کے بزرگ اور معزز ترین لوگ تھے۔ ان کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن حارث سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائی ہے، پس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے 2 حصوں میں تقسیم فرمایا، یعنی عرب و عجم، اور مجھے ان 2 گروہوں میں سے بہترین یعنی عرب میں رکھا، اور پھر ان کے قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ قریش میں پیدا فرمایا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے بہترین قبیلہ اور بہترین خاندان میں سے ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو بن کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر بنو کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 13ویں پشت میں سے نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں، اسی لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں، جیسا کہ کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ظاہر ہے۔ اہل لغت نے قریش کی وجہ تسمیہ کے مختلف
وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قریش تصویر ہے جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو اپنی سے چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، کیونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا، اسی وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ اب ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مختصر سا تعارف کرائیں گے۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 چچا تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 زبیر، نمبر 3 ابو طالب، نمبر 4 عبداللہ، نمبر 5 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 ابو لہب، نمبر 7 کلثوم، نمبر 8 غداک، نمبر 9 موقوم، نمبر 10 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 ام حکیم، نمبر 4 عاتکہ، نمبر 5 امامہ اور نمبر 6 برا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تمام اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی تھی اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ کرتیہ میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور بہنیں واضح رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 رضاعی بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ رضاعی بھائیوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ نمبر 2 حضرت سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 مسروع، نمبر 4 ابو سفیان بن حارث، نمبر 5 عبداللہ بن حارث۔ رضاعی بہنوں کے نام یہ ہیں: انیسہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حذیفہ بنت حارث جو کہ شیمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ماموں رکھتا ہے تو وہ مجھے دکھائے، یعنی اپنے ماموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی بنی زہرہ سے تھیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی زہرہ سے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے اور ماں کی طرف سے رشتے دار ماموں ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، جن کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1 حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 5 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 6 حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 7 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 8 ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نمبر 9
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 10 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 11 حضرت صفیہ بنت حیی بن اکتب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، دوسری صوبیہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، اور تیسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں 2 تھیں، ایک حضرت صوبیہ اور دوسری حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں نے تمام زمین کی سمتوں اور گوشوں کو چھان مارا، نہ تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا اور نہ میں نے بنی ہاشم کے گھر سے بہتر کوئی گھر دیکھا۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصل ماں باپ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں کہ آپ پشت در پشت پاک رحموں اور پاک سلبوں میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں پہنچے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے اور ہر پل کے دربار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی وہ ہم سب میں سے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی پوری سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔